حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا خط ہے۔ میں رائمنڈ میں پڑھا ہوں اور وہیں ٹائم میرا گزرتا ہے، تو جو فارنرز آتے ہیں نا باہر ملک کے لوگ، ان کو جماعتوں میں بھیجنا یہ میرے ذمے رہا کچھ عرصہ۔ تو ایک مولانا صاحب آئے وہاں سے، امریکہ سے، انڈین تھے لیکن سیٹلڈ تھے، پاسپورٹ تھا۔ کہنے لگے بھائی طارق جمیل میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی کا خط نہیں آ رہا، 4 مہینے ہو گئے، اس وقت یہ ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے، خط نہیں آ رہا، بہت پریشان۔ میں نے کہا کوئی نہیں، آ جائے گا، آپ سفر میں ہیں۔ تو کوئی 10-15 دن گزرے تو میں نے دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور ایک پیپر ان کے سینے پر پڑا تھا۔ میں نے کہا مولوی یوسف لگتا ہے بیگم کا خط آ گیا۔ کہنے لگے ہاں آ گیا۔ ایک بیگم کے خط نے ان کو پریشان بھی کیا، آئے تو خوش کیا۔ یہ خط آپ کے ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن نہ بڑا اٹھا کے دیکھتا ہے، نہ بڑی اٹھا کے دیکھتی ہے، نہ چھوٹا دیکھتا ہے، نہ چھوٹی دیکھتی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے میرے نبی کو دی، کائناتی آفاقی موج، یہ 2 آفاقی موج سے ہیں، وہ ہے معراج، کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو بڑا مانا جائے گا، کمال کر دیا، سپیس پہ چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو کائنات سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے، تم چاند ڈھونڈ رہے۔ دیکھو سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے، تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے، میرے نبی نے سوچ دی۔ وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے، ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی کے سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو معراج پہ لے جانے لگے، ام ہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے۔ حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ، اس میں خالی جگہ، یہ بیت اللہ کا اندر ہے۔ جب ہمارے نبی 35 سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں، وہ سیدھا ہو گئے، تو وہ مستطیل تھا، لمبا زیادہ چوڑا تھوڑا، ابراہیمی بنیادیں۔ یہ طے کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے، حرام سے نہیں۔ اچھا وہ پیسے اتنے بنے کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا، تو کہنے لگے بس بھائی جتنا ہے اتنا ہی بناؤ، تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا، تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں، ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے، چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں۔ میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، نماز پڑھی، لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے، اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے وہ بیت اللہ کے اندر ہے۔ تو آپ کو حتیم میں لے جایا گیا، اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا، یوں جبریل نے ہاتھ مارا، سارا سینہ کھل گیا، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدا ہو گیا۔ اور اس کے میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں، باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا نکالا، پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹپ میں تھا، اس میں دھویا، اس کو دھوتے رہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے، وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برتن تھا، پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا، پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا، ساتھ ہی دل سر ہر رگ سے جڑا، پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے، پھر یوں ہاتھ پھیرا۔ تو اب جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکے لگے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سینے مبارک پر کوئی داغ نہیں۔